ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین سیان۔ ناظرین، مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں شاندار کارنامے سر انجام دیے جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مسلم سائنسدانوں کی انہی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیغام ٹی وی نے پروگرام مسلم سائنسدان کا آغاز کیا ہے، اور آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم شیخ الرئیس اور مشرق جالینوس ابن سینا کی سائنسی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی شعبہ اسلامیات کے سابق ڈین اور چیئرمین ہیں، کئی ایک کتب کے مصنف اور مختلف آرٹیکلز لکھ چکے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابن سینا جسے دنیا ایویسینا کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی ابتدائی زندگی کہاں تھی، کیسے گزری اور کون سے افراد ان کو تراشنے میں نمایاں حصہ دار تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر پیغام ٹی وی نے کام کا آغاز کیا ہے۔ مسلمانوں نے سائنس کے شعبے میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جو آج کی سائنس کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ ان میں سے آج ہم اس وقت ابن سینا پر بات کریں گے۔ ابن سینا جو ہیں، ان کا نام حسین، ابو علی ان کی کنیت، اور ان کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ یہ 370 ہجری اور 980 عیسوی میں بخارا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ دو ذریعوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک تو ابن سینا نے خود اپنی سوانح لکھی ہے، صحیح، اور دوسرا ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام عبید اللہ جوزجانی ہے۔ صحیح، ان دو ذرائع سے ہمیں ان کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابتدائی زندگی انہوں نے بلخ کے اندر ہی گزاری۔ صحیح، اس کے بعد ابن سینا جو ہیں، ان کا یعنی 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ صحیح، اور ابن سینا کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، یہ خود بھی انہوں نے لکھا اور لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جسے ہم جینیس کہتے ہیں، عبقری، یہ ایک جسے ہم نابغہ روزگار جسے ہم کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار ایسی نعمتیں عطا کی تھی جو ایکسٹرا آرڈنری تھی، غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن حفظ کر لیا، ٹھیک، اور 16 سال کی عمر تک پہنچنے تک انہوں نے جتنے بھی دینی علوم تھے، تاکہ لغت کا علم جو ہے، مختلف زبانیں سیکھنے کا، اس میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی۔ اور اتنی شہرت ان کو 16 سال کی عمر تک مل چکی تھی کہ لوگ ان سے فرمائشیں کرتے تھے کہ آپ فلاں موضوع پر ہمیں کتاب لکھ کے دیں۔ چنانچہ کتنی ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، مثلا البر والاسم، کتاب المجموع، الحکمت العروضہ، اور الحاصل والمحصول۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ابن سینا نے لوگوں کی فرمائش پر لکھی، اور اس وقت اہل علم کی بڑی قدر کی جاتی تھی، تو ابن سینا کو کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہوگا۔ لیکن یہ کتابیں جو ہیں، اگرچہ ان میں سے بہت ساری کتابوں کے محض حوالے ہی ملتے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، اصل حالت میں شاید یہ موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 16 سال کی عمر تک پہنچنے تک ابن سینا نے یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد اس کو گویا ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ ابن سینا کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ زود نویس تھے، یعنی اتنی جلدی لکھتے تھے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 50 صفحے روزانہ، 50 صفحے روزانہ، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ بعض صفحے بھرنے کے لیے لکھ دیا ہو۔ ابن سینا کی کتاب کا اس کی ایک سطر جو ہے وہ اپنی جگہ پر اتھارٹی ہے۔ تو مستند معتبر تحریریں جو ہیں
وہ ان کو معیار بنا کر کہا گیا ہے کہ ابن سینا نے 50 صفحے اوسطاً روزانہ کے حساب سے لکھا ہے، صحیح، اور حافظہ اتنا تیز تھا کہ الشفا جو ہے وہ اس کی شرح لکھنی شروع کی تو 50 دنوں کے اندر اس کی شرح لکھ دی، صحیح، زبانی، زبردست، کسی کتاب کو کنسلٹ کیے بغیر۔ صحیح، تو ایک بات میں اور عرض کروں گا ابن سینا کی زندگی کے حوالے سے، کہ ابن سینا جو ہے نا یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جس نے زندگی ایک جگہ ٹک کر نہیں گزاری، صحیح، ہر جگہ پر یعنی ساری زندگی یہ سفر میں ہی رہے ہیں، اور شہرت اتنی تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ صحیح، تو اس طریقے سے یہ ایک گویا اسلامی تاریخ کا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر مسلمان بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پہ لکھا، تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے علم اللغت پہ بھی کتاب لکھی، جی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگرچہ ابن سینا کو جو شہرت ملی ہے وہ طب کے حوالے سے ملی، صحیح، لیکن ہماری جو شخصیات ہیں، ہمارے ماضی کی قرون وسطیٰ کی جو شخصیات ہیں، وہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی محض ایک ہی شعبے کے اندر اس کی مہارت ہو، صحیح، بلکہ یہ ہمہ جہت شخصیتیں تھیں، صحیح، ملٹی ڈائمینشنل ان کی صلاحیتیں ہوتی تھیں، صحیح، ایک بندہ ایک ہی وقت میں کتنے کتنے شعبوں کا ماہر ہوتا تھا۔ تو اسی مناسبت سے ابن سینا محض طبیب ہی نہیں ہے بلکہ فلسفہ اور جو ہے کیمیا، طبیعت، حتیٰ کہ ان شعبوں میں بھی، اور جو آپ نے علم لغت کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ یوں مشہور ہے کہ ایک مدرسے میں گیا صحیح، اور انہوں نے اس کو تانا مارا کہ صحیح، تمہارا اس سے کیا تعلق۔ صحیح، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن سینا گئے اپنے مقام پر صحیح، اور جا کر اتنی یکسوئی کے ساتھ یہ لسانیات کا علم حاصل کیا کہ ایک کتاب لکھ دی، یعنی ایک واقعے کو بنیاد ایک بنا واقعے کو کر کتاب غیرت کا لکھی۔ مسئلہ بنا کے انہوں نے صحیح، اتنی یعنی تندہی کے ساتھ صحیح، 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 علم لغت حاصل کیا صحیح، کہ ایک کتاب معروف ہے، لسان العرب اس کا نام ہے۔ صحیح، ایک تو ابن منظور کی ہے کتاب، جی جی، مشہور لغت جو ہے، یہ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے صحیح، عربی زبان پر، تو یہ کتاب لکھ دی، اور جس بندے نے تانا مارا تھا نا کہ تمہیں لغت سے کیا، صحیح، تو وہ کتاب اس کو بھیجی، اور صحیح، اس کے کمنٹس کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اعجاز ہے، معجزہ ہے، صحیح، یہ کتاب نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، اس نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے تانا مارا کہ تمہیں لغت سے کیا۔ صحیح، تو بہرحال یہ اس کی ایک جینیسنس کا بھی اظہار ہوتا ہے اور علم لغت میں اس کی مہارت کا بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابن سینا کی یوں تو کئی کتب ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت اور جو زبان زد عام ہوئی وہ القانون ہے۔ یہ القانون کس موضوع پہ ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ القانون فی الطب جو ہے یہ علم طب کی ظاہر ہے کہ پورا نام اگر لیا جائے القانون فی الطب، صحیح، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طب کی کتاب ہے، اور میں عرض کروں کہ یہ القانون اور الشفا صحیح، یہ اس کی معروف کتابیں ہیں، صحیح، لیکن اس کے علاوہ بھی کتابیں موجود ہیں، میں ان کا صحیح، تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ یہ جو القانون ہے یہ 14 جلدوں میں صحیح، چھپی، اس میں 10 لاکھ سے زائد الفاظ ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ 10 لاکھ سے زائد الفاظ ہیں، اور اس کے مختلف حصے ہیں۔ مثلا میں اگر یہاں پہ عرض کروں کہ پہلے حصے میں اصول، دوسرے حصے میں مفرد ادویہ، تیسرے حصے میں امراض مخصوصہ، صحیح، چوتھے حصے میں عام امراض، اور 5ویں حصے میں مرکب ادویہ صحیح، کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں اس کتاب کے اندر تشریح الاعضاء یعنی اناٹمی صحیح، اور انسانی جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان کی کارکردگی، ان کی ورکنگ، جسے ہم وظائف کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، صحیح، 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 کہ انہوں نے انسانی جسم جو ہے اس کے مختلف اعضاء کی کارکردگی، صحیح، پھر اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ کے اعتبار سے جو ریلیشن ہے، کس طریقے سے ایک عضو دوسرے عضو کے لیے مددگار کا انٹر لنک ہے جس انٹر لنک جو ہے اعضاء کا، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی باڈی کے اندر معدہ، ہاں جی، گردے، جگر، دل، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، یہ ایک مشینری ہے۔ صحیح، تو ان کی جو مشینری ہے کہ ایک عضو دوسرے کو کس طریقے سے متاثر کرتا ہے، صحیح، یعنی ہر عضو کی اپنی ورکنگ اور پھر ان کی آپس میں انٹریکشن جو ہے ان اعضاء کا،
اس پر بھی انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ امراض کے مختلف اسباب جو ہیں صحیح ان پر بھی انہوں نے لکھا۔ متعدی امراض پر ابن سینا کی جو تحقیقات ہیں صحیح وہ صحیح۔ بڑی آج کے دور میں بھی ان کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے میڈیکل ہسٹری تھی۔ میڈیکل انسائکلوپیڈیا کہہ لیجئے، محض ہسٹری نہیں ہے، بلکہ ایک اس میں تو یعنی میں یوں کہوں گا کہ ہسٹری کہنے سے صحیح۔ اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تحقیقات کا نچوڑ جو ہے صحیح صحیح وہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس اعتبار سے بھائی اس کے اندر یعنی جتنی خوبیاں ہم گن لیں وہ ساری کم ہے۔ ڈاکٹر امین خیر اللہ آج کے دور کے ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یعنی مرض کی تشخیص کے کسی بندے کو کیا مرض لاحق ہے، اس حوالے سے نبض دیکھنا۔ ڈاکٹر صاحب انسان ہماری کا- گفتگو جاری ہے ابھی، ناظرین انتہائی اچھی گفتگو جاری ہے، تو کہیں جائیے گا مت، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے۔ ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ جاری تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ القانون کا تعارف میں کروائیں۔ عرض کر رہا تھا کہ القانون فی الطب کے اندر ابن سینا نے بڑے عجیب و غریب قسم کے بعض معالجات ان کا ذکر کیا ہے، امراض کی تشخیص کے طریقے بیان کیے ہیں۔ امراض کی تشخیص یعنی کسی مریض کو کیا مرض لاحق ہے صحیح یہ معلوم کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا۔ اس سلسلے میں نبض دیکھنے کے جو اصول ہیں، صحیح نبض دیکھ کے پتہ کرنا کہ اس کے جسم کے کس حصے کے اندر مرض ہے۔ صحیح آج کے دور میں بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، صحیح لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ڈاکٹر امین خیر اللہ کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات تحقیق کے بعد لکھی ہے کہ آج کے دور میں نبض دیکھنے کے اصول، یعنی نبض کیا ہے، یہ مرض کی تشخیص کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح اسی طریقے سے مرض کی تشخیص کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان کا جو ہے پیشاب، صحیح اس کے پخانہ، اس سے بھی اندازہ کرنا کہ اس کے اندر کس بیماری کے جراثیم ہیں۔ صحیح ان کے ذریعے سے تشخیص کے جو طریقے آج مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ابن سینا کی دریافت ہے۔ صحیح آج لوگ انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ القانون فی الطب کی چونکہ آپ نے بات پوچھی ہے، صحیح القانون فی الطب ایک عجوبہ ہے صحیح اور کئی 100 سال تک یہ خود اہل مغرب مانتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں، صحیح ایک تو یہ ہے کہ ابن سینا مسلمان تھا اور ابن سینا کی ہم تعریف کرتے ہیں، صحیح یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں جن باتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جن کو اہل مغرب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ کہ مثلا یہ کہ مختلف زہر ہوتے ہیں، صحیح زہروں کے تریاک صحیح صحیح ابن سینا نے معلوم کیے۔ کہتے ہیں کہ 200 قسم کے بخار جو ہیں، صحیح۔ فیورز ہیں جی، جی ابن سینا نے ان پر تحقیقات کی، صحیح اور ان بخاروں کی جو علامات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں، صحیح ان علامات کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، صحیح ہاں جی، اور پھر ان کا الگ الگ بخاروں کا، ان بخاروں کے اسباب کیا ہیں۔ صحیح صحیح آج یعنی دنیا مانتی ہے کہ ابن سینا نے کم از کم 200 قسم کے بخار جو ہیں صحیح ان کا وہ دریافت کیے۔ یعنی جو آج کا ایک جدید مرض ہے اس پہ ابن سینا نے ابن سینا 1000 نے سال پہلے گفتگو کی ہے۔ اگرچہ رازی نے اس سلسلے میں اس مرض کی تشخیص کی تھی اور علاج بھی، لیکن اس کے بعد ابن سینا جو ہے اس نے بھی اس علم کو پروموٹ کیا ہے۔ صحیح تو بہرحال یہ القانون فی الطب جو ہے اب اس مختصر سی گفتگو کے اندر اس کا تعارف اسی طریقے سے کروایا جا سکتا ہے کہ یہ بہرحال یعنی ہم مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب کا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ بالکل۔ القانون فی الطب۔ یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے، نہیں ہے جی کہنے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ بات بھی تسلیم کی جاتی ہے کہ نفسیاتی علاج جو آج کل ایک معروف سلسلہ علاج ہے، اس کا آغاز یا اس کا جو ارتقاء ہے وہ بھی ابن سینا کے ہاتھ ہوگا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نفسیاتی طریقے علاج جو ہے اس میں ابن سینا کا بڑا کام ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر لی گئی ہوں۔
رازی نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا تھا صحیح اور ابن سینا کا بھی اس سلسلے میں کام ہے. صحیح. اگر کسی نے پڑھنا ہو تو عام اویلیبل کتابیں جو مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، عربین میڈیسن کا ترجمہ حکیم نیر واسطی نے کیا تھا، تو انہوں نے نفسیاتی طریقے علاج کا الگ، یعنی رازی کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں بھی. کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے؟ واقعہ تو کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں. مثلا ایک نوجوان تھا، صحیح. وہ عجیب و غریب قسم کے، یعنی ذہنی طور پر کہتے ہیں کہ وہ عشق کی بیماری میں مبتلا تھا، پریشان حال تھا. تو ابن سینا نے یعنی اس طریقے سے اس کا علاج کیا کہ کہا کہ اس علاقے کا جو ہے نا کوئی اس مختلف علاقوں کے جاننے والے لوگ، پر وہ لمبی بات ہے، مختلف علاقوں کے لوگ اکٹھے اس نے کیے اور مختلف علاقوں کے جگہوں کے شہروں کے نام لیتا رہا. تو جس شہر کے نام پر اس کی نبض پھڑکنے لگی زیادہ، تو اس نے کہا کہ اس شہر کے محلے جو ہیں، گلیاں، پھر گلیوں محلوں کے نام لیتا رہا. پھر جگہ جس محلے کے نام پر اس کی نبض تیز ہوئی تو اس محلے کا بندہ لایا گیا، پھر اس گھر کی، پھر اس کے سارا اس نے کہا کہ اس کی شادی کر دو. پھر اس طریقے سے کئی ایسی مثالیں جو ہیں، یعنی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں اس نے واقعاتی شہادتوں سے مدد لے کے مسئلے کا حل کیا. ہاں جی، بندے کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ معاذ نبض کے ذریعے سے اس نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی علاج کے علاوہ وہ اور کون سے موضوعات ہیں سائنس کے میدان کے جو تحقیق کا محور رہے ابن سینا کی؟ میں بات کا آغاز اس سے کروں گا کہ یہ بات مسلمہ حقیقت کے طور پر مانی گئی ہے. علم طب ہے، علم طب نہیں تھا، موجود نہیں تھا. جالینوس نے اس کا آغاز کیا. حکیم جالینوس یونان کا تھا. اور اس کا مواد جو تھا علم طب کا وہ بکھرا ہوا موجود تھا. ابو بکر رازی نے وہ مواد اکٹھا کیا. اور علم طب کے کوئی اصول و ضوابط، قواعد و ضوابط کوئی نہیں، یعنی طب کے بکھرے ہوئے پھولوں کو گلدستے اکٹھا کیا رازی نے. اور پھر اس اکٹھا کیے ہوئے مٹیریل کو، مواد کو، ابن سینا نے پھر اس اکٹھا کیے ہوئے مواد کو اصول و ضوابط اور قواعد کے تحت، گویا علم طب کے اصول و قواعد جو ہیں وہ مرتب کرنے والا جو ہے پہلی شخصیت جو ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ری ارینج کرنا، اور پھر ان کو قواعد جو ملتی جلتی امراض ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا. ہاں جی، اس طریقے سے. تو ایک تو کام اس کا یہ ہے کہ اس نے علم طب کے اصول و ضوابط منضبط کیا. ابن سینا کا جو دور ہے، اس زمانے میں طب جو تھی وہ، یعنی یونان بھی اس کا مرکز اس سے پہلے رہا تھا. ایران کے اندر بھی جندیشا پور کا ایک بہت بڑا طبی مرکز تھا. ہندوستان کے اندر بھی ویدوں کی تعلیم، ویدوں کے ذریعے سے علاج معالجہ، یہاں کی طب جو ویدک طب جسے کہتے ہیں وہ بھی موجود تھی. یہ ایسے ہوا کہ چونکہ بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، تو وہاں پر مسلمانوں نے نا ان ساری تہذیبوں کا جتنا بھی طبی مواد تھا، جتنی بھی کتابیں موجود تھیں، ان کو وہ وہاں پر وہ اکٹھا کیا. پھر ان کتابوں کے اندر ایک ایک مرض پر مختلف یونانیوں نے کیا کہا ہے، ایرانیوں نے کیا کہا ہے، ہندوستانیوں نے کہا، ایک ایک مرض پر تمام جو علاقوں کے اطباء تھے ان کی تحقیقات کو یکجا کر دیا. طب کے علاوہ اور کون سے جو فیلڈ ہیں سائنس کے؟ طبیعیات کا شعبہ ہے مثلا. طبیعیات کے شعبے میں ابن سینا نے ایک، آج ہمارے لیبارٹریز کے اندر بھی، یعنی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو میئر کرنا، ناپنا، اس کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے جسے ورنیئر کیلیپر کہتے ہیں. جی سر. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ورنیئر بندہ تھا، اس نے اس کا یہ ایجاد کی. جارج سارٹن انٹروڈکشن ٹو ہسٹری آف سائنس میں اس کی کتاب ہے بڑی معروف. وہ اتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی کسی خدمت کو تسلیم نہیں کرتا. اس نے کہا کہ ورنیئر کیلیپر کا جو ابتدائی تصور ہے، چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو ناپنے کے لیے، اس کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے، گولائی معلوم کرنے کے لیے، یہ سب سے پہلے ابن سینا نے اس کا تصور. اس طرح سے روشنی کے حوالے سے بھی اس نے یہ کہا کہ روشنی جو ہے وہ خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ، اگرچہ ابن الحیثم، اور میں یہ عرض کروں کہ ابن سینا، ابن الحیثم اور البرونی، یہ تینوں ایک ہی زمانے کے بندے، ہم اثر ہیں. ہم اثر ہیں.
تو ابن الحسن نے بھی لائٹ کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے، صحیح لیکن ابن سینا نے بھی کہا ہے کہ روشنی جو ہے نا یہ اس کی رفتار خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو صحیح لیکن اس کی ایک حد محدود ضرور ہے. صحیح تو روشنی، حرکت، ہاں جی، ان موضوعات پر اس نے ابن سینا نے طبیعت کے شعبے میں کام کیا ہے. صحیح اور اس طریقے سے کیمیا کا شعبہ جو ہے صحیح اس کے اندر بھی ایک کنٹریبیوشن ہے اس کی. صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ساخت جو ہے نا وہ ایک ہی مادے سے ہوئی ہے، اس کو تو سارے مانتے ہیں. صحیح لیکن رازی اور جابر کا خیال یہ تھا کہ اگر کسی بھی چیز کو صحیح اس کی ساخت کو سونے اور چاندی کی ساخت پر لے آیا جائے، اصولی طور پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ایسے ممکن ہے. صحیح اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیمیا گری ایک فضول سا تصور ہے، یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو عملی طور پر کبھی ثابت کیا ہی نہیں جا سکا. صحیح اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رازی اور جابر جو تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، کوئی شواہد اس طرح کے، لیکن کوئی ٹھوس دلیل ان کے حوالے سے بھی نہیں ملا. ہماری گفتگو بھی جاری ہے، ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے. ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی ابن سینا کی کیمیا گری کے حوالے سے اعتراضات کی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بیان کر رہے تھے کہ ابن سینا نے کیمیا گری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کیمیا گری جو ہے نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فضول سا تصور ہے، اور انسان اگر اس چکر میں پڑ جائے کہ وہ ہر چیز کو سونا بنانے میں مصروف ہو جائے، تو ابن سینا چونکہ بہت بڑا ایک حقیقت پسند سائنسدان ہے، اس لیے اس کی جو ہے نا یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک تحقیق کا اختلاف ہے کہ صرف دو بندے جو ہیں رازی اور جابر، صحیح ان کے علاوہ ابن سینا، ابن رشد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کیا ہے کہ یہ بالکل ایک فضول تصور. ڈاکٹر صاحب، القانون تو بڑی معروف کتاب ہے، اس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے. اس کتاب کے علاوہ اور کون سی کتب ہیں جو بڑی مشہور ہوئی یا جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ابن سینا کی تصنیف ہے؟ القانون اور الشفاء کے علاوہ ابن سینا کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی کتابوں کی تعداد کا تذکرہ کیا ہے، بڑی بڑی معروف کتابیں ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ ابن سینا بہت زیادہ نا بے نیاز قسم کے بندے تھے. صحیح اور جس نے کوئی کتاب کہی اس کی فرمائش پر کتاب لکھ دی اور اس کو دے دی، صحیح اور اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں. صحیح صحیح میں نے شروع کے اندر بھی کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا تھا صحیح کہ جو لوگوں کی فرمائش پر اس نے صحیح لکھی تھی. تو دوسری بات یہ کہ ابن سینا نے کہیں ایک جگہ رک کر ٹک کر زندگی نہیں گزاری، صحیح ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، اور اس طرح سے اس کا کئی مرتبہ جو ہے نا جو اس کے کتابی ذخیرہ تھا وہ ضائع ہوتا رہا. اس لیے مطلب ہے کہ کوئی اتنا، لیکن پھر بھی مختلف لوگوں نے ان کی کتابوں کا ایک ہے کہ الادویۃ القلبیہ. ادویۃ القلبیہ ایک ایسی کتاب ہے جو اتنی معروف تو نہیں ہو سکی، صحیح لیکن اس کے حوالے جو ہیں دوسرے لوگوں نے دیے ہیں. اس نے خود بھی اپنی یعنی اس کتاب کو بطور سورس بک استعمال کیا جاتا رہا، اور خود بھی یہ کہیں انہیں سفروں کے دوران کہیں ضائع ہو گئی. صحیح اور اس میں نا جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے ادویۃ القلبیہ، صحیح اس میں قلب کے مختلف امراض، صحیح تو ظاہر ہے اس سے یہ بات بھی انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ وہ قلب کے امراض سے آگاہ تھا، تبھی اس نے قلب کی ادویہ جو ہیں وہ بھی اس نے تجویز کی. اور اس حوالے سے اس کی مثلا جو ہے نا کفتی ہیں، جمال الدین کفتی، صحیح ہاں جی، تاریخ الحکماء ان کی کتاب کا نام ہے، تو انہوں نے اس کی 46 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اور ان کا جو شاگرد تھا ابو عبید جوزجانی، صحیح اس نے ان کی 95 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. صحیح تو ان میں چھوٹی موٹی کتابیں تھیں. اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایک مرض پر صحیح ایک ہی کتاب لکھی جاتی تھی، اور ملتی جلتی جلد امراض جو ہیں ان پر بھی الگ الگ کتابیں ہوتی تھیں. تو اس طریقے سے بھائی باوجود اس کے
کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری کتابیں سفروں کے دوران ضائع ہو گئیں، لیکن جو کتابیں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، کفتی، مراق المان، جی اس طرح سے میکس میرہاف ہے، لیگیسی آف اسلام کے اندر اس کا آرٹیکل ہے، تو اس نے ان لوگوں نے جو اس کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مسلمہ تحقیق کے بعد ہی ان کتابوں کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابن سینا نے جو کام کیا، عصر حاضر کے جو ماہرین علوم ہیں اور طب کے ماہر ہیں، وہ اس کے کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور فرض کریں ایک لمحے کے لیے ابن سینا کی خدمات کو نکال دیا جائے تو علم طب کہاں کھڑا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ ابن سینا کو آپ باہر نکالیں۔ صحیح، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ خود اہل مغرب نے یہ بات مانی ہے کہ ابن سینا کی کتابیں الشفاء اور القانون جو ہیں وہ کئی 100 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر درسی کتاب کے طور پر صحیح پڑھائی جاتی رہی ہے۔ صحیح اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یورپ والے جس کو مان رہے ہیں جی اور اس کو کہتے ہیں کہ انجیل کے بعد، صحیح ڈاکٹر اوسلر کا یہ ایک بیان ہے صحیح کہ وہ کہتا ہے کہ انجیل کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس کی یہی ہے۔ صحیح صحیح ہاں جی، اس کتاب کی اتنی شہرت ہوئی یورپ کے اندر کہ ان کے ہاں یہ انجیل کے بعد سب سے زیادہ یعنی پڑھی جاتی تھی۔ مطلب یہ کیا کہ پڑھے جانے کی جو ہے نا کثرت، صحیح 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 اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے لوگ مذہبی کتاب کے طور پر انجیل کی تلاوت کرتے ہیں صحیح صحیح اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، تو اس کتاب سے بھی لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ ڈاکٹر حسین نصر ہیں، مراق المان ہیں، اس طریقے سے اور بھی جارج سارٹن جیسے بندے جو ہیں صحیح صحیح انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ اب ان کے میرا خیال ہے اسی پر اکتفا ہمیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کا ذکر جو ہے ابن سینا کا وہ طب کے ایک محسن کے طور پر کیا ہے، اور اب الفاظ ہی کا فرق ہے کہ کسی نے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کچھ الفاظ، میں سمجھتا ہوں کہ انہی دو فکروں میں سارا خراج عقیدت سمٹ جاتا ہے کہ 300 سال تک وہ کتاب درسی کتاب کے طور پر شامل رہی صحیح اور اس کو طب کی انجیل سمجھا جاتا ہے۔ صحیح یہ سب سے بڑا خراج ڈاکٹر صاحب، مسلمان سائنسدانوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ان کارناموں کے جو محرکات ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا قرآن و حدیث تھی یا کہ اور چیز تھی؟ سب میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے سائنسدانوں پر، اپنے مشاہیر پر کوئی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے صحیح کہ ان لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہماری تمام تحقیقات کا محرک جو ہے صحیح وہ اسلام تھا۔ صحیح بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بڑا کوئی سائنسدان ہے اتنا ہی بڑا وہ مسلمان تھا۔ صحیح آپ ابن سینا کو لے لیجئے، البرونی کو لے لیجئے، اور ابن الحسم کو لے لیجئے، صحیح صحیح حتیٰ کہ ابن رشد کو لے لیجئے، صحیح صحیح یہ بڑے پائے کے مسلم اسکالر تھے۔ صحیح اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان لوگوں نے، آج ہم جو سمجھتے ہیں، ایک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، صحیح اس بات کو طرف پھیلا کے میں عرض کر رہا ہوں صحیح کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح اور مذہبی جب بندہ بن جائے گا، مذہب کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو جائے گی، مذہبی تعلیم حاصل کریں گے تو گویا ہم سائنس سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ صحیح میں اسی نظریے کی وضاحت کے لیے، مسکنسیپشن کی وضاحت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان مسلمان سائنسدانوں کو پڑھ جائیے، سارے کے سارے سب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے مسلمان تھے۔ مثلا یہ ابن سینا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، صحیح وہ کہتا ہے کہ اگر مسئلہ سمجھ نہ آتا تو پھر میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے سو جاتا، اللہ تعالیٰ خواب میں وہ میرے عقدے جو ہیں وہ حل کر دیتا۔ صحیح اس طریقے سے ابن سینا کی ایک جو ہے نا ایک نصیحت ہے جو اس نے اپنے شاگرد کو کی ہے، صحیح وہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا یعنی اس کا اللہ پر اعتقاد بھی بہت سخت، صحیح اور راسخ العقیدہ مسلمان، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر اس کا اعتقاد جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا۔ صحیح اور وہ کہتا ہے اپنے شاگرد کو کہ تم جتنا اپنے باطن کو صاف کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے
جو ہے نا تمہارے اندر وہ سوتے جو ہیں وہ جاگتے چلے جائیں گے، صحیح۔ تمہاری جو باطنی صلاحیت ہے صحیح وہ کس طریقے سے اجاگر ہوگی، کس طریقے سے اس کے اندر ترقی ہوگی، کیسے وہ پروموٹ ہوگا، کہ تم اپنے باطن کو صاف کرو۔ اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، صحیح اللہ کی راہ میں صدقہ ادا کرو۔ صحیح ابن سینا کہتا ہے کہ جب میرا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر میں لوگوں کے اندر ہے نا، غرباء کے اندر اشرفیاں یا جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا تھا وہ میں بانٹتا تھا۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی ایک بڑا اچھا قسم کا مسلمان تھا، اور اس کی جو سورس آف انسپیریشن تھا، سورس آف نالج تھا اس کا، صحیح وہ کہتے ہیں نا کہ جب فوت ہوا ہے صحیح ہاں جی تو اس وقت بھی ہاں جی ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے وہ صحیح اللہ کی توحید کے حوالے سے۔ صحیح انہوں نے کہا کہ آپ کا تو آخری وقت آ گیا ہے، اب کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جاہل مرنے کی بجائے ہاں جی کہ اس مسئلے کے بارے میں میں جاہل رہوں، صحیح میں عالم کے طور پر مرنا چاہتا ہوں۔ صحیح یہ ہے مسلمانوں کی علمی روایت کہ کتنا علم سے وہ محبت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابن سینا کا سورس آف انسپیریشن جو تھا وہ بھی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس سے تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے محسوس کیا ہے، یہ مطالعہ میں آیا ہے کہ جو مغربی رائٹرز ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں کے نام چینج کر دیتے ہیں، جس طرح ابن سینا کو ایویسینا کہا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی خاص محرک ہے یا روٹین میں ایسی بات کرتے ہو؟ دیکھیں جی، اگر ہم اسلامی تاریخ کے حوالے سے اہل مغرب کے مجموعی رویے کو سامنے رکھیں صحیح تو یہ بات سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں پیش آتی کہ یہ سب کچھ انہوں نے دیدہ دانستہ کیا ہے، صحیح کیونکہ اہل مغرب نے نا اسلامی تاریخ کو مسخ کیا ہے، صحیح اور ہر وہ چیز جس پر مسلمان فخر محسوس کر سکیں صحیح ہاں جی، جس سے وہ حوصلہ، ہمت اور اعتماد حاصل کر سکیں، صحیح انہوں نے ہر اس چیز کو مسمار کیا ہے، صحیح ان بنیادوں کو گرایا ہے۔ صحیح تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ مسلمان اعتماد حاصل کریں، کانفیڈنس حاصل کریں اپنے ماضی کو دیکھ کر، صحیح صحیح ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں نے ماضی میں جو کچھ کام کیا، صحیح ان کارناموں کو تاریخ سے ہٹانے کے لیے صحیح صحیح ایک کام یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو لیٹنائز کر دیا، لاطینی میں منتقل کر دیا، صحیح صحیح اور آپ میرا خیال ہے کہ 100% مسلمان جو سائنسدان ہیں ان کے ناموں کو بدل ڈالا ہے۔ ایویسینا، ایویروز، ابو القیسز، ابو القاسم زہراوی کو صحیح ابو القیسز کہہ دیا، صحیح ہاں جی، ایویروز کہہ دیا ابن رشد صحیح کو، صحیح جابر بن حیان کو گیبر کہہ دیا، صحیح ہے نا۔ صحیح تو یہ اگر ہم مجموعی طور پر اہل مغرب کے اسلامی تاریخ کے حوالے سے رویے کو سامنے رکھیں صحیح تو یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہتی کہ انہوں نے یہ کام دیدہ دانستہ کیا ہے۔ محض ناموں کو لاطینی میں منتقل کرنا ہی نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ اس کے پیچھے کوئی منفی محرکات بھی ہیں۔ ابن سینا کو تاریخ میں شیخ الرئیس یا مشرق کا جالینوس کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر تو ہم نے ساری گفتگو ہماری آج کی جو ہے یہ اسی کی تشریح و توضیح ہے صحیح کہ جس طریقے سے مطلب ہے کہ اس نے طب کی بنیادیں رکھی، صحیح طب کو فروغ دیا، اور جو عملی طب ہے اس میں اس نے نئی نئی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اس مختصر سے دورانیے کے اندر ہم ذکر نہیں کر سکے، صحیح اور آج وہ طب کی بنیاد ہیں۔ صحیح ہاں جی، مثلا مریض کو بے ہوش کر کے آپریشن کرنا، صحیح ٹیکے کا استعمال، صحیح ہاں جی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس نے ایک تو طب کے اصول و ضوابط منضبط کیے تھے، صحیح طب کے لٹریچر کو اس نے یوں سمجھیے کہ ایک نئی جہت دی تھی، بہت ساری چیزیں طب کے اندر نئی دریافت کی تھیں، متعارف کروائی تھیں، صحیح اور اس کی کتابیں لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی ہیں۔ کچھ ان وجوہات کی بنا پر اسے شیخ الرئیس کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کا پہنچا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن